بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب پورا شہر گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کائنات کے مالک کے دربار میں آپ کے نام کے ساتھ کیا لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صبح کے وقت جب آپ کا بستر آپ کو اپنے آغوش میں لیے ہوتا ہے تو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغام اور وحی لے کر زمین پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک بیان نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدل دینے والی ایک ایسی تنبیہ ہے جو شاید آپ کے دل کے بند دروازوں کو کھول دے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اگلے کچھ منٹ آپ کی دنیا اور آخرت کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ میرے عزیز دوستو، فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان محبت کا پہلا امتحان ہے۔ دن کا آغاز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے سے نہ ہو تو وہ دن برکت سے خالی اور اندھیروں کا مسکن بن جاتا ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب کائنات میں امن و سکون کی ہوائیں چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ فجر کی دو سنتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صحیح مسلم میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم 725۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کی تمام دولت، تمام محل، تمام آسائشیں ایک طرف اور فجر کی صرف 2 رکعت سنتیں دوسری طرف۔ ذرا سوچئے، جو شخص فجر کی سنتیں تک چھوڑ دیتا ہے وہ کتنے بڑے خسارے میں رہتا ہوگا، اور جو شخص فجر کی نماز ہی سے غافل ہو جائے اس کے محرومی کے عالم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فجر کی نماز کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ترجمہ: نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن یعنی پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا یعنی فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ، جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی
اس رپورٹ میں آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جو بستر پر پڑے سو رہے ہوتے ہیں، یا ان خوش نصیب میں جن کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے بارگاہ الہی میں دے رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام وہ جلیل القدر فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تک وحی اور احکامات پہنچانا تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی وحی کے ذریعے نماز قائم کرنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ: تمام نمازوں کی نگہبانی کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باادب کھڑے رہا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات اور طریقہ سکھاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا پیغام یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا حقدار بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا سب سے بڑا نقصان کرتا ہے۔ سب سے پہلا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ اس کے دن سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پورا دن سست، غمگین اور ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن طبیعت میں بے چینی اور اداسی سی چھائی رہتی ہے۔ رزق کا ملنا اور اس میں برکت کا ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ نماز چھوڑنے والے کے پاس مال و دولت تو ہو سکتا ہے مگر سکون قلب اور برکت کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ وہ ہر گرہ پر یہ افسوس پھونکتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سوئے رہو۔ اگر وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گروہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گروہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گروہ بھی کھل جاتی ہے۔ یوں وہ صبح کے وقت چست اور خوش طبیعت ہو کر اٹھتا ہے، ورنہ وہ برے دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1142۔ اور آخرت کا نقصان، آگ کا عذاب۔ صحیح بخاری کی طویل حدیث۔ خواب میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کا سر بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھ کر اسے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز سے سو جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7047۔ الایمان والحفیظ۔ ذرا غور کیجئے، کیا چند منٹ کی نادان نیند کے بدلے یہ خوفناک عذاب برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور صحیح اور عجیب حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں
جو ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک یعنی فجر کی نماز کے لیے سوتا ہی رہا اور نہیں اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں یعنی کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3270 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 774۔ استغفر اللہ۔ ذرا غور کیجئے، ذرا تصور کیجئے، جس شخص کی فجر قضا ہو جاتی ہے، شیطان اسے کس قدر ذلیل کرتا ہے کہ اس کے کان میں نجاست بہا دیتا ہے اور وہ بے خبر سوتا رہتا ہے۔ کیا ہم اپنی اتنی بڑی توہین خود اپنے ہاتھوں برداشت کریں گے؟ فجر کی نماز چھوڑنا یا اس میں سستی کرنا منافقین کا طریقہ رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوتے، خواہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ دوسری طرف جو مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے عظیم الشان بشارتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656۔ ذرا سوچئے، صرف 20 منٹ کا یہ سجدہ آپ کے پورے نامہ اعمال کو پوری رات کی عبادت سے بھر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، فجر کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 اتنے بڑے انعام ملتے ہیں کہ سن کر دل جھوم اٹھتا ہے۔ پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت اور حفاظت۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یعنی اس کی حفاظت اور پناہ میں آ گیا۔ صحیح مسلم 657۔ سوچئے، جس شخص کا ضامن خود کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی شر اور کوئی حادثہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا انعام قیامت کے دن کامل نور۔ سنن ابو داود اور جامع الترمذی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل و مکمل نور کی بشارت دے دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 561۔ جب قیامت کے سخت دن میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور خوف ہوگا، تب فجر کے نمازیوں کے پاس ان کا اپنا چمکتا ہوا روشن نور ہوگا، جس کے ذریعے وہ راستہ عبور کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک فجر کی نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زہر آلود خنجر سے زخمی کیا گیا
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے تھے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش لایا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا جملہ یہ ہوتا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر آپ فرماتے، اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز ضائع کرے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا ہوتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی فجر کی جماعت بھی چھوٹ جاتی تو وہ کئی دنوں تک اس کے غم میں روتے رہتے تھے، اور لوگ ان سے تعزیت کرنے آتے تھے کہ آج آپ سے کتنا بڑا خسارہ ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر آج تک آپ سے فجر کی نماز میں سستی ہوتی رہی ہے تو ابھی اسی لمحے سچے دل سے توبہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ عہد کیجیے کہ اے اللہ، میں اب کبھی اپنے دن کا شروعات تیرے نافرمانی سے نہیں کروں گا، اور اپنی فجر کی نماز کو ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ فجر میں وقت پر بیدار ہونے کے لیے کچھ عملی قدم اٹھائیے۔ رات کو بلا وجہ جاگنے کے بجائے جلدی سونے کی عادت ڈالیے۔ وضو کر کے اور مسنون دعائیں پڑھ کر سوئیں۔ موبائل یا گھڑی کو دور رکھ کر ایک سے زائد الارم لگائیں، اور اپنے گھر والوں یا دوستوں کو تاکید کریں کہ وہ آپ کو فجر کے وقت لازمی بیدار کریں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس صبح کی فلائٹ، سفر یا نوکری کے لیے صبح وقت پر اٹھنے کا عزم اور فکر ہو سکتی ہے تو تمام جہانوں کے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ آئیے مل کر اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گزشتہ تمام گناہوں اور غفلتوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پنجگانہ نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے سستی، کسمندی اور غفلت کو مکمل طور پر دور فرما۔ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو فجر کے وقت تیرے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جن کی حفاظت اور کفالت کا ضامن تو خود بنتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے شدید اندھیروں میں کامل نور عطا فرمانا، اور جہنم کے دردناک عذاب سے اپنی پناہ دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ نے آج ہی سے فجر کی پابندی کا پکا ارادہ کیا ہے تو کمنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے کسی انسان کی ہمیشہ کے لیے فجر کی نماز شروع ہو جائے۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز، اثر انگیز اور مستند ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.